اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کی یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا؟ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ ارے چل جا یہاں سے۔ آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے؟ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ ہیں وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کی اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا؟ نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کی یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا؟ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے؟ عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے،
صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے, نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے, لیکن بیٹے کی بیماری, ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں, تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں, قحط پڑا ہوتا تھا, تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا, اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں, کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو, کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ, اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں, ادھر بھی سجدہ, اللہ سے بھی مدد, غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ او میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے, تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے, تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے, تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا, نماز کے لیے تو حکم ہے, نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں, صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو, اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کتنی چیزیں بتائیں؟ دو. تو کہنا کیا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو, لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو, تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو. صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے, پولیس اور ایس ایس پی اور ڈی ایم سے اس کے تعلقات ہیں, ہم غریب آدمی ہیں, اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو, کیوں؟ مکھیا ہے, اچھے تعلقات ہیں, صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ ظلم کو سہنا ہے, یہ بزدلی ہے. آپ نے صبر نہیں کیا, آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی, تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا, تب میں اس کو بتاتا. آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں, آپ ظلم سہ رہے ہیں, اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے.
ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی آپ نے. مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے. مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے. میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے. یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے. آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا. اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے. اس غصے کو سنبھالیے اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی. آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے. حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے. شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت شریعت ہے. نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا. یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا. اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں. شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے.